امجد صاحب ہمارے محلے کے ایک شریف آدمی تھے۔ ان کی عمر 50 سال تھی مگر دکھنے میں 60 سال کے لگتے تھے کیونکہ وہ شوگر کے مریض تھے۔ پچھلے 18 برس سے وہ سعودی عرب مقیم تھے۔ 3 یا 4 سال بعد گھر چکر لگاتے اور 1 یا 2 ماہ رہ کر چلے جاتے۔ امجد صاحب کی فیملی میں ان کی بیوی اور 4 بچے تھے۔ ان کی شادی اپنی خالہ زاد سے ہوئی تھی جس کا نام راحیلہ تھا۔ وہ ایک باوقار عورت تھی۔ پیسوں کی فراوانی نے اسے 4 بچوں کی پیدائش کے بعد بھی بوڑھا نہیں ہونے دیا تھا۔ حالانکہ بچے اب جوان ہو چکے تھے لیکن راحیلہ دکھنے میں ان کی ماں نہیں بڑی بہن لگتی تھی۔ خاوند کی تمام جمع پونجی اسی کے ہاتھ میں تھی۔ خاوند کے ساتھ ساتھ پوری فیملی کا راحیلہ پر اندھا اعتماد بھی تھا۔ راحیلہ کے پاس خاوند کے علاوہ دنیا کی ہر چیز موجود تھی۔ وہ اکثر امجد صاحب سے اس بات پر لڑتی کہ وہ اب واپس آ جائیں، ساری زندگی تنہا نہیں گزار سکتی، مجھے آپ کی توجہ مطلوب ہے۔ امجد صاحب چونکہ کاروباری آدمی تھے اور بڑی محنت سے سعودی عرب کاروبار سیٹل کیا تھا، اس لیے ان کا گھر آنا اتنا آسان نہیں تھا۔ راحیلہ جب بھی واپس آنے کی بات کرتی، امجد صاحب کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے ٹال دیتے۔ ایک دفعہ تو انہیں آئے ہوئے 5 سال گزر چکے تھے۔ راحیلہ کی شادی کو 18 سال گزر چکے تھے لیکن امجد صاحب اس دوران صرف 4 یا 5 بار ہی گھر آئے تھے، وہ بھی صرف 1 یا 2 ماہ کے لیے۔ راحیلہ ایک کھاتی پیتی جوان عورت تھی اور ظاہر ہے جذبات تو ہر انسان کے ہوتے ہیں۔ راحیلہ جتنا برداشت کر سکتی تھی اس نے کیا اور خود پر قابو رکھا، لیکن شاید اب اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اسے اب ایک سہارے کی ضرورت تھی جو اس پر توجہ دیتا، اس کا خیال رکھتا، اس کی ضرورت پوری کرتا۔ گھر کے سارے معاملات راحیلہ ہی سنبھالتی تھی۔ اب اسے چھٹے بیٹے کے لیے ٹیوشن ٹیچر کی ضرورت تھی۔ سر نوید راحیلہ کی دوست کے خاوند تھے اور گھر میں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے۔ نوید صاحب، میں اپنے بچے کو آپ کے گھر پڑھنے نہیں بھیجوں گی، بلکہ آپ نے میرے بیٹے عمر کو پڑھانے ہمارے گھر آنا ہے، میں آپ کو ڈبل فیس دوں گی۔ نہیں بھابھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے ہی پڑھانے آ جاؤں گا۔ اگلے دن سر نوید عمر کو پڑھانے ان کے گھر چلے گئے۔ آئیے آئیے نوید صاحب، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ عمر کے نہانے تک میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں، آپ تشریف رکھیں۔ سر نوید ایک پڑھے لکھے اور پرسنالٹی والے انسان تھے۔ راحیلہ ان کی پرسنالٹی سے بہت متاثر ہو چکی تھی اور دوسری طرف نوید سر کی بھی یہی حالت تھی۔ ان کی اپنی بیوی پڑھی لکھی تو تھی مگر تھوڑی سانولی تھی۔ عمر کو پڑھانے کے بعد کافی دیر راحیلہ کے پاس بیٹھے رہتے، وہ ان کے لیے چائے بناتی اور پھر ایک ساتھ لطف اندوز ہوتے۔ راحیلہ اب امجد صاحب سے بہت دور ہو چکی تھی، جو ہر وقت امجد صاحب کی کال کے منتظر رہتی تھی۔ اب اگر امجد صاحب کی کال آ جاتی تو موبائل نہ اٹھاتی اور ان کے پوچھنے پر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ مہینے میں 1-2 دفعہ بات کرتی، پھر مہینے کے آخر میں ان سے بات کرتی۔ امجد صاحب کی محبت اب اس کے دل میں پیسوں کی حد تک رہ گئی تھی۔ راحیلہ اب سر نوید سے اپنے دکھ سکھ بانٹنے لگی۔ راحیلہ کو جو پیار اور وقت امجد صاحب سے نہ مل سکا وہ اب سر نوید سے ملنے لگا۔ شاید اسے وہ سہارا مل چکا تھا جس کی اسے ضرورت تھی۔ ایک دن وہ ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہماری گلی میں ایک شور سا برپا تھا۔ میں گھر سے باہر نکلا تو کچھ لوگوں نے سر نوید کو گریبان سے پکڑا ہوا تھا۔ دراصل راحیلہ کے دیور نے دونوں کو قابل اعتراض حالت میں پکڑ لیا تھا۔ سب لوگ راحیلہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ نوجوان بیٹوں کی ماں ہو کر شرم نہیں آئی، منہ کالا کرتے ہوئے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سر نوید اور راحیلہ نے بہت غلط کام کیا، لیکن میرے خیال میں راحیلہ پر یہ نوبت امجد صاحب کی وجہ سے آئی۔ امجد صاحب بھی اتنے ہی گنہگار تھے جتنی کہ راحیلہ، جو کاروبار کی وجہ سے اپنی بیوی کے حقوق ہی بھلا بیٹھے تھے۔